مضمون کی تعریف، مضمون کے بارے میں شارٹ میں بات کر لینے کے بعد اب ہم لوگ مضمون پڑھتے ہیں۔ مضمون مخلوط زبان، ٹھیک ہے نا؟ مخلوط کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا، کھچڑی۔ اردو پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مخلوط زبان ہے، ٹھیک ہے نا؟ مخلوط زبان ہے، ملی جلی زبان ہے۔ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، یا ٹھیٹھ ہندوستانی زبان ہے۔ مخلوط زبان ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اردو ہندوستانی زبان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب رہی یہ بات کہ یہ مخلوط ہے تو مخلوط ہونا کوئی عیب نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے خوبی ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر لوگ کہتے ہیں یا اگر اسے ثابت کر ہی دیا گیا ہے کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے، اردو ایک ملی جلی زبان ہے، تو یہ مخلوط ہونا یا ملی جلی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے اس کی ایک خوبی ہے نا؟ یوں تو دنیا میں کوئی زبان خالص نہیں، ہر زبان نے کسی نہ کسی زمانے میں دوسری زبانوں سے کچھ نہ کچھ لفظ لیے ہیں، یہاں تک کہ جو زبانیں مقدس کہلاتی ہیں وہ بھی اچھوتی نہیں۔ مخلوط زبان میں ہوتا یہ ہے کہ غیر زبان جو کسی قوم کو سیکھنی پڑتی ہے مخلوط نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اپنی زبان غیر زبان کے میل سے مخلوط ہو جاتی ہے۔ بینہ یہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد ہوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی، بلکہ مقامی زبان فارسی سے مخلوط ہو کر ایک نئی زبان بن گئی، ٹھیک ہے نا؟ چلو آگے سنتے جاؤ، اور سمجھو تو ٹھیک، نہیں سمجھو تب بھی ٹھیک۔ یہ بھی ایک مسلم ثبوت ہے کہ غیر زبان کے لفظ جو کسی زبان میں داخل ہو جاتے ہیں یا کسی زبان کو مخلوط کرتے ہیں تو اصلی زبان کے صرف و نحو کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہی صورت اس مخلوط زبان اردو میں پیش آئی کہ فارسی کا اثر اسما و صفات تک رہا، البتہ بعض حروف عطف مثلاً اگر، مگر، اگرچہ، لیکن وغیرہ آ گئے۔ اصل صرف و نحو بالکل دیسی زبان کی رہی، اور جب ضرورت پڑی فارسی عربی لفظوں کو ہندی قالب میں ڈھال کر اپنا لیا۔ مثلاً عربی الفاظ بدل، کفن، دفن، قبول سے بدلنا، کفنانا، دفنانا، قبولنا مصدر بنا لیے۔ اسی طرح فارسی سے بخشنا، فرمانا، نوازنا، داغنا وغیرہ بنا لیے گئے۔ یہ سب اردو ہو گئے، فارسی عربی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، تب بھی آگے بڑھیں گے ہم لوگ۔ بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی، بلکہ برخلاف اس کے اس میں وسعت، قوت اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ بھی باہر سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری سے میری مراد ان لفظوں سے ہے جن کے ہم معنی لفظ پہلے سے زبان میں موجود ہیں، لیکن مترادف الفاظ سے کوئی نقصان نہیں، بلکہ زبان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور زبان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد مترادف الفاظ کے مفہوم میں خود بخود ایسے نازک فرق پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زبان کی لطافت بڑھ جاتی ہے، اور جو لفظ پہلے غیر ضروری سمجھے جاتے تھے ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدیسی الفاظ سے زبان بوجھل اور بھدی ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ جو غیر زبان سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں
اور ان کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہے، اسی لیے وہ زبان پر بار نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اور دیسی لفظوں میں آسانی اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ انسانی خیال کو کوئی تھا نہیں اور نہ اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے۔ زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں۔ مترادف الفاظ ایسے موقعوں پر بہت کام آتے ہیں۔ مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ ضروری فرق ہوتا ہے، اس لیے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر شاعری کے اغراض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعہ سے لطیف خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر سکتا ہے، پھر اس سے ردیف و قافیے کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہو نا؟ بہت مشکل ہے۔ بس یہاں پہ یہی سمجھو کہ یہاں پہ اردو زبان ہو یا کوئی دوسری زبان ہو، جو بھی زبان مخلوط زبان کہلا رہی ہے، اس مخلوط زبان کا یہاں پہ عیب نہیں گنایا گیا ہے، اس کی خرابی بیان نہیں کی گئی ہے نا، بلکہ اس کے بارے میں جو چرچا ہو سکتا ہے وہ چرچا کرنے کی کوشش کیے ہیں مولوی عبدالحق۔ ایک بار سن لو، ٹھیک ہے؟ کوئی کہانی وہانی نہیں ہے بھائی، یہ کہانی نہیں ہے، تھوڑا سا ہائی فنڈے کا چیز ہے، تھوڑا سا ہائی لیول کا ہے نا۔ یہ حالانکہ 10 کلاس میں اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن دے دیا، چلو دے دیا تو پڑھنا ہے نا۔ موٹا موٹی بات یاد رکھنا تم لوگ، یہ کہانی افسانہ اور آپ بیتی نہیں ہے نا کہ پڑھ کے جو مزہ آ جائے، لیکن جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں، یہ سبق ختم ہو جائے گا ہے نا، اسی میں نہیں پڑھ رہا نا ہم لوگ کو۔ ادیب اور شاعر کے لیے لفظ کا انتخاب بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ایک برمحل صحیح لفظ کا انتخاب کلام میں جان ڈال دیتا ہے۔ مخلوط زبان میں انتخاب کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ ذوق کا شعر ہے، مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ خاصا شعر ہے مگر کوئی خاص بات نہیں۔ میر تقی میر اسی مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ آگے بڑھو۔ یہاں کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے، کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے، یہ بات نہیں آئے گی۔ اسی شعر میں لذت اور مزہ دو مترادف لفظ ہیں، اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا ہے۔ محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، سدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا، سدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ، عارضہ مترادف ہیں، لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب خوب سمجھتا ہے کہ کون لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار یا لطف نہ دے گا۔ غرض فارسی کے میل سے ہماری لغت میں بے بہا اضافہ ہوا ہے، الفاظ کے ساتھ ساتھ خیالات بھی آ جاتے ہیں، صرف لفظوں کا ذخیرہ کوئی چیز نہیں، بڑی چیز ان کا استعمال ہے، جو خیال کے صحیح طور پر ادا کرنے، مترادفات کے نازک فرق، خیالات میں صفائی اور صحت بیان پیدا کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بار بار ایک لفظ کے عادے سے جو بیان میں بھداپن آ جاتا ہے،
وہ رفع ہو جاتا ہے اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر زبان کی قدر و منزلت ان مقاصد کو پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے، تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے، اس قدر محدود تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی، اور اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں وہ ان سے محروم رہتی۔ اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شعر و شکر ہو گئے ہیں، اور عام بول چال محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں۔ مثلاً تم کس باغ کے مولی ہو، اشرفیہ لوٹی اور کولوں پر مہر، ایک آنکھ میں شہد ایک آنکھ میں زہر، لاکھ کا گھر خاک ہو گیا، اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا بدنام برا، بدن پر نہیں لگتا پان کھائیں البتہ، وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کہاوتیں ہیں۔ یہی حال محاوروں کا ہے۔ مثلاً آنکھوں میں کھار لگنا، خدا لگتی کہنا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا، اللہ میاں کی گائے ہونا۔ ٹھیک ہے نا؟ مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہندی فارسی کے میل سے کیسے اچھے اچھے مرکب لفظ بن گئے ہیں۔ مثلاً دل لگی، نیک چلن، جگت استاد، بھتیج داماد، گھر داماد، سمجھدار، گنڈے دار، اگلدان، عجائب گھر، کفن چور، جیب گھڑی، امام باڑہ، محضور وغیرہ ہزاروں مرکبات ہیں۔ مرکبات ملا جلا لفظ۔ چلو آگے سنو۔ مخلوط زبانوں کے بننے کے دوران میں ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے، یعنی ان میں سے ہر زبان کو اس خیال سے جانے کہ ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جائے۔ اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہیں اور صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو یا تو مشترک ہوتی ہیں یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہے، اور اس طرح دونوں میں توازن سا پیدا ہو جاتا ہے جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے۔ اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا۔ فریقین یعنی ہندو مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قطر بیونت کی، اپنی مخصوص خصوصیات ترک کیں، اور اس قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کر لیا، جو اب بھی ہماری ملکی اور قومی زبان ہے اور ہندوستان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا ہے اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی ختم۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا کہ اپنے اور غیر میں امتیاز نہ رہے۔ بلا شبہ مشکل کام ہے، لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم تک نہ ہو کہ یہ غیر ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ استعداد اردو میں بادرجہ کمال موجود ہے۔ اس میں سینکڑوں ہزاروں لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہیں یا بدیسی، اپنے ہیں یا پرائے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول اور نازک پتیاں ہیں۔ کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب بدیسی ہے
اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہیں، انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے۔ مجھے سر تیج بہادر سپرو کے اس قول سے حرف با حرف اتفاق ہے کہ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں تنہا وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ تلخیص ہے، یہ بھی خلاصہ ہے مخلوط زبان کا۔ مولوی عبدالحق جتنی باتیں مخلوط زبان کے عنوان سے اپنے مضمون میں کیے ہیں اس کا خلاصہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، تلخیص دیا ہوا ہے، مختصر میں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھے تو ٹھیک، نہیں سمجھے تو تب بھی ٹھیک ہے۔